بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جہاں ہم سب پر اپنے ایمان اور مذہب اسلام کے تئیں فکر مند رہنا ہے، خود اپنے اندر ایمانی کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے شریعت میں جو اصول مقرر کیے گئے ہیں ان کے مطابق چلنا ہے، اپنے مذہب پر عمل پیرا رہنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ وہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمانیات، عقائد، عبادات سے آگے بڑھ کر کے ہمیں اپنے ماحول کو، اپنے سماج کو، اپنے وطن کو اس کے لیے ہموار رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آئندہ کبھی بھی ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے ماحول اور سماج میں، ہمارے ملک اور وطن میں ایسا نہ ہونے پائے کہ دین کے نظام کی دعوت اور تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں کوئی مشکل پیش آئے۔ اس کے لیے راستے ہموار کرنا، رکاوٹوں کو دور کرنا اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو اسباب بھی ہم میرے دوستوں مہیا کرا سکتے ہیں ان کے لیے تیاری کرنا، یہ ہم سب کا دینی، ملی اور سماجی فرض بنتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس وطن عزیز کے اوپر اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی اولاد کا، اپنی صلاحیتوں کا جو نذرانہ پیش کیا ہے، ایک تو وطن کے ساتھ وہ محبت کا نذرانہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دین اور اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے۔ ہم جب تاریخ کو پڑھتے ہیں اس وطن کی تو میرے دوستو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے کہ دین اور مذہب کے تعلق سے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف بہت ہی بیدار مغزی کا ثبوت دیتے چلے آئے تاکہ اس وطن کے اندر اسلام اجنبی نہ بننے پائے اور اس کی تبلیغ اور اشاعت کے جو راستے کھلے ہوئے ہیں ان راستوں کو بند کرنے کی جو منصوبہ بند کوششیں ہو رہی ہیں، کبھی بھی فرقہ پرست طاقتیں اس میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس کے لیے ہر زمانے کے اندر ہمارے اکابر نے میرے دوستو محنت کی ہے اور جد و جہد کی ہے۔ قرآن کریم بھی ہمیں میرے دوستو یہی کہتا ہے کہ اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اپنے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے تیاریاں کرو۔
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی بھی طاقت اور قوت تمہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے درکار ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے تم ہمہ وقت لگے رہو، تیاری کرو۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ملک کے اندر پارلیمانی الیکشن کا دورہ ہے۔ پورے ملک کے اندر اس کی دھمک اور گونج سنائی دے رہی ہے۔ آج جو ماحول ہے، اس ماحول کے اندر میرے دوستو ہمیں تیر و تفنگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں قوت اور طاقت میرے دوستو ووٹ کے اندر ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے۔ ہمارے ملک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کی یہ سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ یہاں ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اور اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کرنے کی، اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے منشا کے مطابق ادارے قائم کرنے کی، مکاتب، مدارس اور پاٹھ شالائیں قائم کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ تو یہ جمہوری ملک ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میرے دوستو ہمارے ملک کو کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ فرقہ پرست طاقتیں ہماری جمہوریت کے ساتھ میرے دوستو کھلواڑ کرنا چاہتی ہیں۔ ہمیں اگر ان کے ناپاک منصوبوں میں انہیں خائب و خاسر اور نامراد کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کشتی لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں میرے دوستو اپنے ووٹ کی قیمت کو سمجھنا ہے۔ ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہم یہ کہتے ہیں جو ملک کے لیے، جو ملت کے لیے کارآمد ہو، صحیح اور درست ثابت ہوتا ہو، میرے دوستو ہمیں اپنا ووٹ ایسے ہی کینڈیڈیٹ کو دینا چاہیے۔ ہمارے پیش نظر اپنے ملک کا تحفظ بھی ہے اور اپنی ملت کا بھی تحفظ ہے، اپنے مذہبی تشخصات کا بھی تحفظ ہے۔ ہم جس کے بارے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سارے تحفظات فراہم کر سکتا ہے، ہم اپنے قیمتی ووٹ کو ضائع نہ کرتے ہوئے ایسی جگہ پر ضرور استعمال کریں۔ آج ملت کے اور ملک کے تمام دانشوروں کی طرف سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا ووٹنگ فیصد بڑھنا چاہیے۔ ہم اپنے بستر استراحت پر لیٹ کر کے ہرگز یہ نہ کہیں کہ دھوپ بڑی سخت ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، ہم کیا کرنے کے لیے ووٹ دینے جائیں، دنیا تو ووٹ دے ہی رہی ہے، ہمارے ایک ووٹ سے آخر اقتدار کی کرسیوں پر آنے جانے والوں پر کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ووٹ کا فیصد کمزور ہوا اور خاص طور سے ملت کے افراد میں بیداری پیدا نہیں کی گئی، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو جنہیں حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہے، جو مجاز ہیں ووٹ دینے کے، اگر ان کو باہر نہ نکالا گیا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پھر ہمیں کف افسوس ملنا پڑے گا۔ ہماری طرف سے یہ کوشش ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم اور آپ سب لوگ مل کر کے یہ تہیہ کریں، یہ فیصلہ کریں کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ ساتھ ہمارے ملی مفادات کا بھی مسئلہ اس ووٹنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج جو ہم اپنے کندھے پر اپنا بستر اٹھا کر کے دنیا کے خطوں میں اور ملک کے تمام علاقوں میں
اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے آزادانہ ماحول پاتے ہیں تو یہ اسی جمہوریت کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہم اپنے من کے مطابق اپنی پسند کے ادارے قائم کرتے ہیں اور ان اداروں کے اندر اپنی مرضی کے مطابق اپنی استعداد، اس کی سامنے والے کی استعداد اور صلاحیت کو ناپ اور جانچ کر کے اپنے مدرسے میں تدریس کے لیے مدرس کا، تعلیم کے لیے معلم کا، تربیت کے لیے مربی کا اور امامت کے لیے امام کا، اذان دینے کے لیے مؤذن کا، دعوت کے میدان میں میرے دوستو پیشوائی کرنے والے مبلغ کا اور داعی کا اگر انتخاب کرنے کے لیے آزاد ہیں اور سرکار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے چشم و ابرو کے اشارے پر ناچنے کے محتاج نہیں ہیں، تو یہ صرف اسی بنیاد پر ہے کہ اس ملک نے ہمیں ایک جمہوری دستور فراہم کیا ہے، جس دستور کے اندر ہمیں اس طرح کے مذہبی مسائل میں اپنا انتخاب کرنے کا مکمل حق میرے دوستو ہاتھ لگا ہوا ہے۔ اگر ہم اس حق سے محروم ہو جائیں گے تو سوچئے ملک کے ساتھ ساتھ ہمارے ملی مفادات کے اوپر کتنی ضرب آئے گی، کتنی زد پڑے گی، اس کا احساس میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک دن کی بات رہے گی۔ آپ صبح تڑکے اٹھیے، سویرے ہی سے ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ اولین مرحلے میں جائیے۔ ہم بیٹھ کر کے دیکھ چکے ہیں جو بیچارے رضاکارانہ طور پر بوتھ پر پہنچ کر کے میرے دوستو اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، وہ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 10 بج جاتا ہے اور ہم لوگوں کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، اکا دکا لوگ آتے ہیں ووٹنگ بوتھ کے اوپر اور ووٹ دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں میرے دوستو کچھ اپنے ملت کے تعلق سے، اپنے ملک کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کرنا ہے تو صرف سوشل میڈیا کے اوپر آنے والی خبروں کو پڑھ کر کے میرے دوستو تبصرے پر اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ تبدیلی لانے کے لیے جو جد و جہد درکار ہے اس کے اندر بھی ہم کو اور آپ کو حصہ لینا ہے۔ ہم خود بھی پہنچے، یہ ہمارا حق ہے۔ ہمیں قانونی طور پر میرے دوستو تبدیلی لانے کا ہر 5 سال میں یہ ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے گھر کے تمام ووٹروں کو لے کر کے پہنچیں گے۔ ہماری مائیں اور بہنیں باپردہ نقاب پوش ہو کر کے باہر نکلیں اور تھوڑی دیر کے لیے قطار میں کھڑے ہو کر کے اپنی مشقت برداشت کریں، تب میرے محترم بزرگوں اور دوستو تبدیلی کا اور تغیر کا اور انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کے لیے کوئی طے شدہ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت باقی رہے، جاری رہے، ساری رہے، اور پھر اس جمہوریت کے سائے میں ہمیں اپنے مذہبی تشخصات کو باقی رکھنے کے مواقع فراہم ہوتے رہیں۔ ہمیں اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے جو راستے ہموار ہیں ان راستوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہونے پائے، اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حق رائے دہی کا مکمل طور پر بھرپور انداز میں استعمال کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم۔ آج جو ذلت، جو نقدت، جو پستی، جو پسپائی ملت اسلامیہ کے ساتھ چپک گئی ہے، چسپاں ہو گئی ہے،
ہم بے وزن اور بے قیمت ہو کر کے رہ گئے ہیں. ایک بڑی تعداد اور معتدہ میرے دوستو طاقت کے ساتھ ہمیں ابھرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارا کوئی وزن نہیں، ہماری تعداد کی کوئی قیمت جو محسوس نہیں کی جاتی ہے وہ کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ ہمارے ووٹروں کے اندر اتحاد نہیں ہے. میں نے پچھلے ہفتے میں بھی مثال دے کر کے یہ بات سمجھائی تھی. ہمارا ووٹ میرے دوستو 100% پڑنا چاہیے. یہ ذمہ داری ہم نبھائیں گے اگر ہر گھر کے تمام باشعور افراد اس بات کو ٹان لیں کہ ہم کسی بھی ووٹر کو اس دن بالکل غفلت کا شکار نہیں ہونے دیں گے، بوتھ تک لے کر کے پہنچیں گے. ایک کام تو یہ ہو. دوسرا کام یہ ہو کہ ہم اپنے ووٹ کو منتشر نہیں ہونے دیں گے. 2 ووٹ یہاں 2 ووٹ وہاں. ہمارا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ووٹ منتشر نہیں ہونا چاہیے، بکھرنا نہیں چاہیے. اگر 100% ووٹنگ ہو جائے اور ہمارا ووٹ انتشار اور میرے دوستوں بکھراؤ سے محفوظ ہو جائے تو پھر ہماری طاقت اور وزن کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یقینی طور پر اس ملک کے اندر اقتدار کی تبدیلی لانے میں ایک گہرا اثر پڑے گا. اور ہم اپنی ملت کے تعلق سے، اپنے مذہب کے تعلق سے، اپنے دین کے تشخصات کے تعلق سے جس شش و پنج کے اندر مبتلا ہیں اور دسیسہ کاروں کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جو فتنہ پردازیاں ہیں ان کو روکنے کے اندر ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں تو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق مرحمت فرمائی اور اسی توفیق کے نتیجے میں مذہب اسلام کے میرے دوستو خوبصورت گلشن کے اندر میرے دوست ہمیں سایہ فراہم ہو رہا ہے. ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، اپنی ناک کو پروردگار کے سامنے رگڑ کر کے اس کی کبریائی، اس کی برتری کا اعلان کرتے ہیں. اتنا خوبصورت مذہب اسی ایمان کے نتیجے میں ہمیں ہاتھ لگا ہے میرے دوستو. اس نعمت کو زوال سے بچانے کے لیے ہر زمانے کے اندر علماء امت نے، دانشوران ملت نے ہمیں جو راستے بتائے ہیں ان راستوں کے اوپر ہم کو اور آپ کو چلنا پڑے گا. ہم کمزور طبقات کو اپنے ساتھ ملانے میں آج ناکام ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے آپ دیکھیے، یا آپ سے پہلے جو انبیاء کرام جن کے تذکرے قرآن مقدس کے اندر قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ان کے میرے دوستو آپ واقعات کو پڑھیے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دنیا کے اندر ہر زمانے میں 2 طبقوں نے بسیرا کیا ہے. ایک تو وہ طبقہ ہے جسے سربرآوردہ طبقہ کہا جاتا ہے، جو اقتدار کی کرسیوں پر، جو ایوان کے گلیاروں میں، جو ملک کے اور اپنے قلمرو کے سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں، ان کا ایک طبقہ ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو نچلی سطح کے اوپر زندگی گزارتے ہیں جنہیں ارذل القوم کہا جاتا ہے. کسی بھی نبی کی دعوت کا میرے دوستو پیغام اولین مرحلے کے اندر اگر کسی نے قبول کیا ہے تو آپ دیکھیں گے وہ ارذل القوم نچلی سطح کے لوگوں نے قبول کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی بات قوم کے بیچ میں رکھتے تھے تو قوم کیا کرتی تھی؟ اس کا جو سربرآوردہ طبقہ ہوتا تھا اس دعوت کو ٹھکراتی تھی. کذبت قوم نوح المرسلون. اذ قال لهم اخوهم الا تتقون.
انی لکم رسول امین، وہ کہتے تھے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک امانت دار رسول بن کر کے مبعوث ہوا ہوں، تمہیں اللہ کی کبریائی سے ڈرانے کے لیے، اس کی عظمت کو تمہارے دلوں میں باور کرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو لوگ جھٹلا دیتے تھے، اور جو سربراہ طبقہ ہوتا تھا یہ دیکھ کر کے کہ اگر چند لوگ حضرت نوح پر ایمان لانے والے ہیں تو ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی قدر و قیمت کیا ہے، سماج کے اندر ان کا مقام کیا ہے۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم آپ کے اوپر ایمان لائے جبکہ آپ کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں سماج میں انہیں ارذل اور نچلی سطح کا طبقہ سمجھا جاتا ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت سماج کے اندر نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ملأ القوم نے ٹھکرایا تھا، آپ کی دعوت کا تمسخر کیا تھا، مذاق اڑایا تھا، اور نچلی سطح کے لوگ جو اپنے آقاؤں کی سرزنش جھیلتے جھیلتے تھک ہار چکے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی اور تبلیغی نظام کو اپنے لیے راحت اور آسائش کا سامان محسوس کیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر آ کر کے بیعت کی، اگرچہ بعد میں بھی انہیں اپنے آقاؤں سے، ملأ القوم سے، ان زور آور لوگوں سے مشقتیں، مصیبتیں جھیلنی پڑی، ان کے سینوں پر پتھر رکھے گئے، چلچلاتی دھوپ کے اندر انہیں ننگا کر کے گھسیٹا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انہوں نے اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، پوری پامردی کے ساتھ ایمان کے اوپر وہ لوگ جمے رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس ملک کے اندر نچلی طبقات کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، دعوت دین سے قریب کرنے کے لیے، تبلیغ اسلام سے جوڑنے کے لیے جیسی جد و جہد کرنی چاہیے تھی، ہم نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ بات سچ ہے ویسی محنت اور جد و جہد نہیں کی۔ اس لیے آج بھی ہمارے وطن کے اندر ملأ القوم، سربراہ بڑی برادری کے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اقتدار کی کرسیوں کے اوپر براجمان ہیں، ہمارے درمیان وہ پھوٹ ڈالتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں اس پہلو سے بھی محنت کرنی ہے، اور نچلی طبقات پر جو گرے پڑے لوگ ہیں انہیں اپنے سینے سے لگا کر کے انہیں بھی میرے دوستوں عزت اور رفعت کے مقام تک پہنچانے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون اگر سرخ ہے تو تمہاری رگوں میں بھی دوڑنے والا خون سرخ ہے۔ تم بھی جب اس دنیا کے اندر آئے تھے تو تم محتاج تھے، ایک لقمہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتے تھے، بڑے سے بڑے طبقے میں جنم لینے والا بچہ بھی بالکل اسی طرح سے اپنے ماں باپ کا، اپنے گرد و پیش کے انسانوں کی خدمت کا میرے دوستوں ضرورت مند بنا رہتا ہے، اور مابعد الموت بھی سب کا حشر یکساں ہونے والا ہے۔ تو دنیا کی اس مختصر سی زندگی کے اندر یہ اونچ نیچ اور یہ ذات پات کا، یہ برادرانہ تعصبات کا جو امتیاز برتا جا رہا ہے، اور جو ایک گہری کھائی نچلی سطح اور اونچی سطح کے لوگوں کے درمیان کھودی جا رہی ہے، اسے مل جل کر کے پاٹنا ہے، اور انسانیت کو فروغ دینے کے لیے مل جل کر کے کام کرنا ہے۔ میرے دوستو اس تعلق سے بھی ہمیں راستہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ملت کے لیے دین کی دعوت کے شعبے میرے دوستوں مزید مستحکم ہوں گے، اور
ہمارے لیے تبلیغ کی راہیں آسان ہوں گی جب ہم ان گرے پڑے لوگوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے تو ان کا ضمیر ان کو پکار کر کے کہے گا کہ یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہماری بدخواہی سوچتے ہوں، ہمارے بارے میں برا تصور اور خیال رکھتے ہوں، یہ بالکل ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے کے اوپر چلانے کے لیے رات اور دن اپنے کندھے پر اپنا بوجھ لے کر کے اپنے پیسے سے اپنا وقت لگاتے ہیں اور صرف انسانیت کو راہ راست پر ایمان اور اسلام پر لانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اس جانب بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اور آپ یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ جب وقت آئے گا تو ہم 100% انشاءاللہ ووٹ کرنے کے لیے خود پہنچیں گے اور اپنے گھر گھرانے کی خواتین کو باپردہ باحجاب ووٹنگ کی قطاروں میں لے جا کر کے کھڑا کریں گے۔ لمحوں کی مشقت سے 5 سال کی تقدیر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سنور سکتی ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں اگر اس کو روح عمل لانے کے لیے ہم جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انشاءاللہ نصرت آئے گی، مدد آئے گی، اور ہم اپنی دعاؤں کے اندر بھی میرے دوستو یہ دعا ضرور کرتے رہیں۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، یہ دعا مسلسل مانگتے رہیں۔ ولا یخافک فینا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط مت فرما جو ہمارے اوپر رحم بالکل نہیں کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں تجھ سے بھی اے پروردگار کوئی خوف نہیں کھاتے ہیں، انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اے پروردگار اقتدار کی کرسیوں پر براجمان مت کر جو ہمارے بارے میں غلط منصوبے بناتے ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور ہم پورے امن و آشتی کا بار بار اعلان کرنے کے باوجود بھی مجرم اور ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اے پروردگار ایسے لوگوں کو ہمارے سروں پر ہمارے ملک کی اقتدار کی منصب کی کرسیوں کے اوپر براجمان مت کر، وہ تو تجھ سے بھی ہمارے بارے میں نہیں ڈرتے ہیں، جبکہ تیرا وعدہ ہے کہ جس کے اوپر دنیا کے اندر کوئی شخص ظلم ڈھائے گا کل میدان محشر میں مظلوم کی فریاد اور اس کی پکار پر پروردگار اس ظالم کو بلائے گا اور اس ظالم کے کو کیفر کردار تک پروردگار پہنچائے گا۔ لیکن میرے دوستو لوگ نہیں ڈرتے ہیں، نہیں خوف کھاتے ہیں، تو 100% ووٹنگ ہو، ہر شخص ووٹ دینے کے لیے نکلے، اور میرے دوستو ہم اپنے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنی ملت کے بارے میں فکر مندی کا احساس رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس نکبت کو، اس ذلت کو، اس پسپائی کو، اس بے وزنی اور بے قیمتی کو میرے دوستو ختم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو باوزن ملت ثابت کرنے کے لیے کچھ باوزن کام کرنے پڑیں گے، کچھ جد و جہد کرنی پڑے گی، کچھ محنت کرنی پڑے گی، اور آج کے زمانے میں محنتوں کا سب سامان سمٹ کر کے اسی ووٹنگ مشین کے اندر آ چکا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ کام کریں گے اور ملک کے اندر جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملانے کے لیے ہم سے جو کچھ بھی بن پڑ سکتا ہے ہم انشاءاللہ اس کے لیے کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور ہمارے وطن کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اور اس میں دین کی دعوت، تبلیغ اور تعلیم
تعلیم و تدریس کے جو مواقع اب تک ہمیں میسر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مواقع کو اسی طرح سے بحال رکھے، بلکہ مزید ان کے اندر ہم ترقیات حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔